بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے چند روز میں بھارت جا رہے ہیں اور اس اجلاس کی سائیڈ لائنز پر بلاول بھٹو کی بھارتی حکام کے ساتھ ملاقات کے امکانات کی بات کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ کے بہت سے لوگ یہ بات نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ یہ ساتھ بتا بھی رہے ہیں کہ ہاں جی یہ پروگرام ہے ہو رہی تھیں خصوصی طور پر دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ممکنہ ملاقات کو اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا تھا۔ دیکھیں میں اس مستقبل میں پاکستان کے مستقبل مجھے زیادہ عزیز ہے۔ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، لیکن یہ امکانات اس وقت دم توڑ گئے جب بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا یہ بیان سامنے آیا کہ ایسے پڑوسی ملک کے ساتھ بات چیت انتہائی مشکل ہے جو ہمارے خلاف دہشت گردی کرتا ہو۔ وہ خبر یہ کہہ رہی ہے کہ انکار کر دیا ہے بھارت نے کہ بھارتی وزیر خارجہ پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ مذاکرات کریں گے یا الگ اوریہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے بھارت کی جانب سے اتنی ریزسٹنس، اتنی ریلکٹنس دکھانے کی، اور کیا ایک اور موقع ضائع کر دیا گیا ہے بھارت کی جانب سے؟ دیکھیں دو تین چیزیں دیکھا کریں۔ ایک تو ہے کہ بھارت کی انٹرنل سچویشن کیا ہے اور اس وقت ایکسٹرنل صورتحال کیا ہے۔ ایکسٹرنل صورتحال میں بھارت جو ہے وہ اپنے کارڈ بہت اچھے پلے کر رہا ہے اور بڑی صحیح پلے کر رہا ہے۔ بھارت جو ہے وہ روس کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور روس کے ساتھ وہ بھارت جو ہے وہ اپنی کرنسی اور ان کی روبل کے اندر وہ کر رہا ہے۔ وہ روبل میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں، یہ انڈین روپیز میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور اس طرح ان کا کام کرتے ہیں۔ 18 ملک ہیں جن میں بھارت کی کرنسیز جو ہیں ان کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا ہوا۔ امریکہ کے ساتھ بھی ان کا کوئی ایسا کوئی دشمنی نہیں، کوئی کویڈ کے اندر شامل ہے۔ لیکن اب کیا کریں؟ اب انٹرنل کیا صورتحال؟ انٹرنل یہ ہے کہ مودی کا الیکشن آ رہا ہے۔ اگر وہ آج بلاول بھٹو سے ملاقات کر رہے ہیں، ملاقات کر لیتا ہے تو اس کے وہ پورے کا پورا جو 8 سال کا سٹینڈ ہے کہ پاکستان ایک دشمن ہے، پاکستان ایک دہشت گرد ہے، ہندوتوا کا سٹینڈ ہے، یہ اوریہ صاحب کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ پاکستان کا ریاکشن کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں خود ہی منع کر دینا چاہیے اور کیا یہ ہمارے حق میں جائے گا؟ دیکھیں بالکل منع کر دینا چاہیے، اس لیے کہ بھارت جو ہے ایک زمانے میں شنگھائی کارپوریشن میں ایز این آبزرور اس کو الاؤ کیا گیا تھا، جبکہ ہماری جو چین کے ساتھ تعلقات اور ہمارا تعلق بہت پرانا چلا آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جب 2006-07 کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ شنگھائی کارپوریشن بنی تھی جس میں ایران اور یہ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، تو اس وقت بھارت کو آبزرور کے طور پر لیا گیا تھا اور پھر اس کو ساتھ ملایا گیا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو باقاعدہ کمپلینٹ کرنی چاہیے اور یہاں تک کرنی چاہیے کہ بھارت کو شنگھائی کارپوریشن سے نکالا جائے، کیونکہ بھارت جو ہے اس ریجن کے اندر ایک تو یہ ہے کہ امپورٹنٹ بات کہ اس نے چین کے خلاف باقاعدہ ایک محاذ کے اندر پارٹنر ہے۔ کویڈ جو ہے یہ کنٹینمنٹ آف چائنا کا ہے اور جس بندے نے 2 ملکوں کے ساتھ باقاعدہ، 2 اپنے ہمسائے ملکوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ کا ایک معاہدہ کیا ہو اپنے دو خلاف، مطلب ہمارے خلاف تو جنگ کے اندر وہ ہے اور چین کے خلاف اس نے جنگ کا معاہدہ کیا ہوا ہے، امریکہ کے ساتھ، جاپان کے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا نام ہے جو ہے اپنا آسٹریلیا کے ساتھ، 4 ملکوں نے۔ اب ایک اور بات پر ریسنٹلی جو ان کا کلیش ہوا ہے جس پہ جاپان کے ساتھ مل کے وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بنگلہ دیش کی جو سندر بن کے علاقے میں ایک بہت بڑی اوپن سی پورٹ بنا رہا ہے، تو یہ پاکستان کو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے کہ یہ چین کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہا ہے اور ایسے جو ملک ہوتے ہیں ان کو ایک کوآپریشن ہم کیوں بتائیں انہیں، خود کیوں نہیں ان کو نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو وزٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو ان کا ہے نا آرمی چیف کا وزٹ چین کا بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود اس کے الیکشن تھے چین کے، وہ تیسری دفعہ وہ الیکٹ ہو رہے تھے وہاں پر جب پریزیڈنٹ جی جو ہیں، اور یہاں پر بھی بڑی ٹسل چل رہی تھی۔ اب یہاں پر بھی لگتا یہی ہے کہ کچھ اس دورے کے بعد پاکستان میں بھی ایک سٹیبلٹی آ جائے گی۔ یہ جو لوگ اچھل رہے ہیں نا کچھ چیزوں پہ، یہ اچھلنا بھی بند ہو جائے گا اور ادھر سے میرا خیال یہ ہے کہ یہ انڈیا کو بھی واپسی پہ اوپر ہی ہوگا کہ انڈیا کو بتا دیا جائے گا کہ بھائی جان ہم نہیں آ رہے، اور اتنا بات طے ہے کہ چین پاکستان کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اچھا ہلالی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ چین پاکستان کو ناراض نہیں کر سکتا، اس وجہ سے وہ بھارت کو شنگھائی تعاون تنظیم سے نکالنے پر رضامند ہو جائے گا؟
نہیں ہوگا اور اس نوبت تک یہ معاملہ نہیں پہنچے گا، مگر میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں بتا دینا چاہیے، الرٹ کرنا چاہیے ہمارے دوستوں کو خاص طور کہ ہمارے پاس تو ثبوت ہے. ایک یاداف بیٹھا ہوا ہے جیل میں اور وہ روز بتاتا ہے کیا کیا اس کی حرکتیں تھے اور کیا کرنے آیا تھا. ہم نے تو پکڑا ہوا ہے ایک انڈین افسر کو انٹرفیئرنگ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری فریڈم فائٹرز جو اٹھ کے انڈینز کو مار رہے ہیں اس لیے جو ہندوستانی ان کے ساتھ کر رہے ہیں کشمیر میں وہ غلط ہے. دیٹ از ناٹ انڈرسٹوڈ. وہ سب پاکستان کر رہے ہیں، مانے کشمیری ادھر مر رہے ہیں اور پاکستان کو وہ بلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف. اٹس ٹو مچ. سب جانتے ہیں یہ ہوکس ہے، یہ تو سب کو پتا ہے ہوکس ہے، بس انڈین ہندو کو بھی پتا ہے ہوکس ہے. مگر ہندو کے پلیز انڈرسٹینڈ ہم الگ کیوں ہوئے ہیں. ہم الگ اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے تھے. خدا کے لیے بار بار یہ ثبوت آپ کو ملتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں یہ اور وہ. اور یہ صاحب ہمیں پوچھیں، ہم لوگ جو ادھر سے آئے ہیں جی 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 کیا ہمیں دشواری تھی. میٹنگ کریں گے. اب یہ پاکستان کو یا پاکستانی دفتر خارجہ کو اس کو کلیئر کرنا چاہیے کہ کیا پاکستان نے بھارت سے ایسی کوئی درخواست بھی کی تھی یا نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جے شنکر سے بلاول زرداری ملنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی بائی لیٹرل مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا دو طرفہ بات چیت ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اگر تو پاکستان نے ایسی کوئی درخواست کی ہے تو پاکستان کو کلیئر کرنا چاہیے کہ ہم نے درخواست کی تھی اور بھارت نے منع کر دیا ہے. تو اگر پاکستان نے ایسی کوئی درخواست نہیں کی ہے تو پاکستان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ہم نے دو طرفہ یا بائی لیٹرل میٹنگ کے لیے کسی قسم کی کوئی درخواست نہیں کی اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم انڈین فارن منسٹر کے ساتھ ہمارا فارن منسٹر ملے اور مل کر کوئی چیزیں طے کرے. تو اگر تو پاکستان نے درخواست نہیں کی تو پاکستان پھر بھی بتائے، اگر کی ہے تو پاکستان پھر بھی بتائے، کیونکہ یہ ایک شرمندگی کے طور پہ پاکستان کے خلاف اس چیز کو پورٹرے کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پونچھ کے اندر ایک اٹیک ہوا ہے جموں اینڈ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، اس میں 5 فوجی انڈین مارے گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ کوئی بائی لیٹرل مذاکرات نہیں ہوں گے اور اس میں یہ نہیں لکھا کہ پاکستان نے کوئی درخواست کی ہے. لیکن کیا پاکستان کو اس وقت بھارت جانا چاہیے؟ ایک بڑا سوال ہے. بھارت نے کشمیریوں سے ان کا حق چھین لیا ہے. بھارت نے کشمیریوں سے بدترین مظالم کیے ہیں گزشتہ چند سالوں میں. ایسی صورت میں پاکستان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، دنیا کو پیغام دینا چاہیے یا پھر بھارت کے پاس جانا چاہیے اور بھارت کو اس کا فائدہ دینا چاہیے. یہ فیصلہ اب پاکستان کی گورنمنٹ نے کرنا ہے. پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، پاکستان کی ریاست کو ڈوب رہی ہے. مجھے پاکستان کی زیادہ فکر ہے. پہلے میں پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں کسی جماعت کا فرد ہوں. اور یہ جو کھلواڑ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے. آپ پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ جو کھلواڑ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے. پاکستان نہیں، میں تو سمجھتا ہوں میں پیپلز پارٹی ہوں. دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو روح ہے وہ تڑپ رہی ہوگی. سر بلاول چیئرمین ہے نا، پاکستانی سے پوچھیں. کیا بلاول پیپلز پارٹی نہیں ہے؟ نہیں، مجھے اس وقت بلاول جو ہے وہ وزیر ہے، شہباز شریف کے کیبنٹ کا حصہ ہے، کیبنٹ کا وزیر ہے، وہ اس کیپیسٹی میں بول رہے ہیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ہماری میٹنگ نہیں ہوئی ہے جس میں یہ طے ہوتا، یہ معاملہ طے ہوتا، یہ ایک لائن آف ایکشن طے ہوتا. دیکھیے یہ پارٹیز میں یہی تو جمہوریت کی کھوسا صاحب وین یو سے ہماری پارٹی کے کھوسا صاحب وین یو سے کہ اس وقت بلاول جو ہیں وہ شہباز شریف کے ایک وزیر کے طور پر بول رہے ہیں، تو یو مین ٹو سے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو نظریہ یا جو سیاست تھی بلاول کی سیاست وہ نہیں ہے، بلاول کا نظریہ کم از کم اس وقت وہ نہیں ہے. ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں بھٹو آئین کا خالق ہے. بھٹو آئین کا جو ہم فخر کرتے ہیں کہ بھٹو نے آئین دیا پاکستان کو، بے آئین سرزمین کو ایک آئین دیا.